اور صبح کا بھی سفر بس وغیرہ کا آپ کی بھی بڑی سفر نوازی ہے. وہ اس رسالے میں جو ہے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، اس کی تحریک میں وہ شامل ہیں اور ان کے شاگرد تو انہوں نے تحریری جو ہے محنت جو سکھائی ہے اور تحریری خدمت کا جو ملکہ دیا ہے، وہ ظاہر بات ہے اس کا صلہ ان کو جاتا ہے. اور ان کی تشریف آوری ہمارے لیے مجلے کے لیے باعث مسرت ہے اور انشاءاللہ ترقی کا ذریعہ بنے گی. تشریف لائیں. مولانا ہارون ثاقب بھاگلپوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. عظیم المرتبت قابل قدر علماء کرام، اس پروقار تقریب کے صدر مفتی زاہد حسین صاحب، حضرت مولانا شیخ محمد امینی صاحب اور حضرت مولانا محمد خالد صاحب اور دیگر علماء کرام و اساتذہ و ائمہ حضرات، آج کی پروقار تقریب در حقیقت ایک ایسی عظیم شخصیت سے منسوب ہے جن کے بارے میں آپ نے مفصل گفتگو بھی سماعت فرمائی. خاص طور پر حضرت مولانا شیخ محمد امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی اہم اور نایاب موضوع کو اجاگر کیا. میں آج کے پروگرام کے تعلق سے صرف اتنا سمجھ پایا کہ آج دو پہلو ہیں. ایک تو خراج عقیدت ہے اور ایک خراج تحسین ہے. خراج عقیدت حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ایک عظیم تاریخی اور خصوصی شمارے کی رسم اجرا ہے اور اسی پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. ان کے بارے میں اس ٹیم نے یعنی کہ رہنمائے مجلہ میوات نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، سب سے پہلے میں ان کی کارنامے، ان کی خدمات اور کاوشوں کی پذیرائی اور ستائش کرتا ہوں. سامعین، ان علماء نے جو کام کیا ہے در حقیقت متقدمین کے کام کو کیا ہے. اس کام کو آج کے علماء کو نہیں بلکہ بہت ہی پہلے کے علماء کو کرنا تھا، لیکن اس نئے علماء نے الحمدللہ جس جد و جہد اور لگن اور محنت سے کام کیا تو دل کافی خوش ہو گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ ساری محنتیں کامیاب ہو گئی. انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے نہ صرف پروگرام کو منعقد کیا بلکہ کافی حد تک انہوں نے ایک مثالی اور یادگار اور تاریخ ساز بھی بنایا. میں اس ضمن میں یہ بھی کہتا چلوں کہ رہنمائے میوات ایک خوبصورت مجلہ ہے. اس کے بارے میں بہت ہی پہلے خواب دیکھا گیا. جب میں یہاں کسی ادارے میں تدریس پر فائز تھا، اس دوران خصوصی تراملہ کرتے ہمارے، اس دوران بھی اس پر کوششیں کی گئی تھی اور فکر کی گئی تھی، لیکن یہ اس وقت کامیاب نہیں ہوئی بلکہ اس کا ثمرہ ہمیں بعد میں دیکھنے کو ملا. جو الحمدللہ رسالے کے مختصر 9 سالہ مدت میں 3 انہوں نے خصوصی شمارہ شائع کیا، جو فی نفسی خود ایک بڑا کارنامہ ہے. ایک شمارہ شائع کرنا ہی ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے 3 خصوصی شمارے شائع کیے جو بہت ہی عظیم کام انہوں نے انجام دیا. لہذا میں اس چیز کو ان 9 علماء کو، 9 فضلہ کو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں انہیں دعا بھی دیتا ہوں اور ان سے میری توقع بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس کام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید انہیں تاریخ ساز بھی بنائیں گے. میوات جو
جو در حقیقت انتہائی صاحب فضل و کمال اور بڑے علماء کا مرکز بھی رہا ہے، لیکن اس سے لوگ بہت کم ہی واقف ہیں۔ میں خود یہاں کافی عرصے تک رہا، لیکن میں میوات کو نہیں جانتا تھا، نہ جانتا تھا یہاں کوئی صاحب فضل و کمال بھی گزرے۔ ہم نے میوات کو در حقیقت حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے جاننے اور پہچاننے کی کوشش کی۔ جب وہ ایک ادارے میں تشریف لائے تو انہوں نے ایسی کتابوں کے مطالعے کے لیے کتاب کا مطالبہ کیا، کیونکہ میں اس لائبریری سے منسلک تھا، ایک پڑھ چکا ایک ملازم تھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہم لوگ تو نوعمر ہیں، یہ کتابیں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، خاص طور پر دارالعلوم کی بوسیدہ کتابوں کا، کیونکہ زیادہ لے چکا تھا، مطالعہ کر چکا تھا، لیکن حضرت مولانا کے ذوق مطالعہ کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، اور پھر وہیں سے کچھ نہ کچھ انہیں جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وقت نے زیادہ ساتھ نہیں دیا اور میں حضرت کو زیادہ نہیں سمجھ سکا۔ لیکن ان کے بارے میں جب مضامین آئے اور ان پر کچھ کتابیں شائع ہوئی، میں یہ سمجھ پایا کہ حضرت کی شخصیت انتہائی متنوع تھی اور مختلف اتحاد تھی، بلکہ یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ وہ قرآنی آیت کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء کے مانند ان کی شخصیت انتہائی بارآور، سمانآور اور پہلیاب تھی۔ انہوں نے ایک بڑے خطے کو سیراب کیا، انہوں نے نہ جانے کتنے افراد شادی کی اور بے شمار تلامذہ کی ایسی کھیپ تیار کی جو آج الحمدللہ اس شکل میں آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات پر انتہائی عظیم کام کی ضرورت بھی تھی، جس کی تلافی اور اس کی ضرورت کو الحمدللہ ان علماء نے رہنماء میوات کی علماء ٹیم نے پورا کیا۔ انہیں بھی خراج تحسین اور حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے علم سے، اپنے فضل سے، تبلیغ سے، تدریس سے اور بہت ساری تحقیقات سے اپنے علاقے کو فیضیاب کیا، اور انہوں نے وہ ذریعی کارنامے انجام دیے جسے تاریخ اسے یاد کرے گی۔ اور میں علماء کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اسی طرح توجہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک وہ وقت آئے گا جب آپ اس وقت کا تصور بھی نہیں کر پائیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ماضی میں جو چیزیں دربی ہوئی تھی وہ حال اور مستقبل میں اب ملمہ ہو رہی ہیں۔ اور میں اس زمانے کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں ہوئی شمع فروزہ، لیکن لوگ کہتے ہیں ہوئی شمع فروزہ لیکن موم کے جسم میں دھاگے کا جگر جلتا ہے۔ سامعین، ان علماء نے کافی محنتیں کی ہیں، اسفار کی ہیں، توجہ کی ہیں، محنتیں کی ہیں، جفاکشی کی ہے، تب جا کر کے آپ کے سامنے ایک انتہائی بڑی شخصیت پر یہ تاریخ سامنے آ رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ رہنماء میوات جو 2 ماہی ہے یا ساماہی ہے، جو بھی ہے، ان کے اہداف 2 ہیں۔ ایک ہدف یہ ہے کہ گھر گھر تک علم کی روشنی پہنچے قلم کی شکل میں، اور جو پہنچ بھی رہا ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ یہ تاریخی سرمایہ کا تحفظ کریں۔ یہاں کی جس طرح کی بھی تحریک یا تاریخ، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے کسی اور بھی طریقے کی روشن تاریخ ہو، اس کا یہ تحفظ کریں، یہ بھی رہنماء میوات کا ہدف ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم اس میں سرگرم کی ہے، کوشاں کی ہے، ان کی ذات ہوگی بھی، اور انشاءاللہ العزیز میں آج کی طرح مستقبل میں بھی بہت ساری باتیں جو رائے میں کرے، اور جو بھی ہماری مدد ہوگی میں انشاءاللہ انہیں دیتا بھی رہوں گا، اور ان کے مزید آگے اور پرواز چڑھانے کے لیے میں بھی ان کی محنت میں اور ان کی کوشش میں، ان کی کاوش میں انشاءاللہ العزیز شریک رہوں گا۔ اللہ رب العزت اس ٹیم کو امن و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر طرح کے شر، فتن، خطا سے ان کی سلامتی اور ان کی بات کو یقینی بنائے۔ وما علینا۔